السلام علیکم. آج میں ٹائٹینک بحری جہاز اور فلم کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں. ٹائٹینک شپ سے بے شمار لوگوں کو ابھی تک عشق ہے، لگاؤ ہے، کھوج ہے، ویسے ہی جیسے رومیو اور جولیٹ کی کہانی. 10 اپریل 1912 کو یہ بہت بڑا بحری جہاز، جس کے بارے میں وثوق سے کہا جاتا تھا کہ یہ اتنا محفوظ ہے کہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا، یہ جہاز انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن کے ساحل سے نیو یارک کو روانہ ہوا. اس میں 2240 لوگ سوار تھے. راستے میں جاتے ہوئے 15 اپریل کو یہ ایک بڑے برفانی تودے یعنی آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا. 1500 افراد سے زائد ڈوب گئے، 712 لوگ بچے. اس جہاز کی 8 منزلیں تھیں اور جو لوگ بچے سب کے پاس ایک سے ایک انوکھی کہانی ہے. حیرت کی بات ہے کہ اس جہاز کا ملبہ بہت عرصے بعد 1985 میں نیو فاؤنڈلینڈ میں 370 میل دور جنوب مشرقی ساحل کے پاس ملا. ڈھانچہ ملنے سے پہلے ہی ٹائٹینک پہ ناولز لکھے جا چکے تھے، ڈرامے اور ٹی وی سیریز بن چکی تھی اور فلمیں بھی بنی. بحری جہازوں کے ڈوبنے کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے جہاں اس قدر جانی نقصان ہوا تھا. یہ جہاز 2 ٹکڑوں میں پایا گیا جو ایک دوسرے سے 600 میٹر کے فاصلے پہ تھے. لیکن جس فلم نے تمام دنیا کو متوجہ کیا اور ٹائٹینک سے عشق کو دوبالا کر دیا، وہ جیمز کیمرون کی 1997 کی فلم ٹائٹینک تھی. ان کی پرفیکشنزم کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود 33 بار آبدوز ویسل سے اس جہاز کے ملبے کو دیکھنے گئے تھے. کہانی بھی انہوں نے خود لکھی. اس یادگار فلم کو 11 اکیڈمی ایوارڈ ملے تھے. It's a simple question. Do you love the guy or not? This is not a suitable conversation. Can't you just answer the question? This is absurd. You don't know me and I don't know you, and we are not having this conversation at all. I am leaving now. Jack, Mr. Dawson, it's been a pleasure. I sought you out to thank you, and now I have thanked you. And you've insulted me. I thought you were leaving. I am. Wait, I don't have to leave. This is my part of the ship. You leave. Oh, well. اس وقت اس نے سب سے زیادہ بزنس کیا، $11.84 بلین کا. اس بزنس کا ریکارڈ جیمز کیمرون کی اپنی فلم ایواٹار نے بعد میں توڑا. ابھی تک ایواٹار ہی سب سے زیادہ منافع بخش فلم ہے. ٹائٹینک ابھی بھی لوگوں کو شدید متاثر کرتی ہے. لکھنے والے، دیکھنے والوں کو ابھی تک اس سے لگاؤ ہے، عشق ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہمیشہ انہونی اور عجیب و غریب چیزوں کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے، کچھ اس طرح کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. ٹائٹینک فلم کا ایک یادگار سین ابھی تک لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے، جس میں لیونارڈو ڈی کیپریو اور کیٹ ونسلٹ جہاز کے عین سرے پہ بازو پھیلائے کھڑے ہیں، آسمان کی بلندیوں پہ اڑ جانے کی تیاری کرتے ہوئے لگ رہے ہیں. یہ سین بہت مقبول ہوا اور اسے کئی فلموں نے دہرایا بھی. اس فلم کی رومانوی کشش آج بھی تازہ ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں اب تک کل 250 افراد ٹائٹینک جہاز کے تباہ شدہ ڈھانچے کو دیکھنے جا چکے ہیں. ٹائٹینک اور ٹائٹن کے واقعات سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ مہم جوئی کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن انسان کو محتاط بھی ہونا چاہیے، تمام حفاظتی پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے اور پھر کسی مہم کا آغاز کرنا چاہیے. لیکن شاید اگر لوگ اسی طرح سوچتے رہیں تو کوئی بھی مہم نہ ہو سکے، کوئی بھی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ نہ جا سکے. کئی بار بہت سے مہم جو لوگ بغیر سوچے سمجھے خطرات کا سامنا کرتے ہیں. دوسرا سبق یہ ہے کہ دونوں جہازوں کے جو پائلٹ تھے انہیں یہ وارننگ تھی کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹائٹینک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے کیپٹن کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ آگے بہت بڑا آئس برگ ہے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی. ضرورت سے زیادہ خود اعتماد تھا شاید، اور اندھیری رات میں تیز سپیڈ کے ساتھ بڑھتا چلا گیا اور آئس برگ سے جہاز ٹکرا گیا. اسی طرح ٹائٹن کے پائلٹ کہہ لیجیے، اس کے فاؤنڈر کہہ لیں، اس کے مالک کہہ لیں، اس کمپنی کے مالک اسٹاکٹن رش نے کسی بھی تنبیہ، کسی بھی وارننگ پہ کان نہ دھرے، کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی دھن میں لگے رہے اور اس آبدوز ویسل کو ہر سال چلاتے رہے.
اور اپنی جان بھی گنوا بیٹھے. A number of people in the greater, kind of deep submergence engineering community, including people that I'm very close with, warned the company that this could lead to, literally the term was catastrophic failure, and that's exactly what happened. ایک حالیہ بہت اہم انکشاف کے مطابق راب میکیلم جو سن 2000 سے رشین سبمرسیبل میں لوگوں کو ٹائٹینک کا مبدا دکھانے لے جاتے تھے، انہیں اسٹاکٹن رش نے ٹائٹن بنانے میں شامل کرنا چاہا، لیکن راب میکیلم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں ٹائٹن کی ساخت کے بارے میں شدید تحفظات تھے. اس کا جواب اسٹاکٹن رش نے ای میل سے یوں دیا: I take this as a serious personal insult. اسٹاکٹن رش کو اپنی ایجاد ٹائٹن پہ بھروسہ اور اندھا اعتماد تھا. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ ڈالا You are going to kill someone. I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. ان کے ایک تجربہ کار انجینئر اور سب مرین پائلٹ ڈیوڈ لاکریج نے، جو اس وقت اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن میں کام کر رہے تھے، انہوں نے ان سیریس خدشات کا اظہار ایک رپورٹ سے باقاعدہ طور پر کیا تو انہیں برطرف کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ اپنی رپورٹ واپس نہیں لیں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تو یہ واقعہ سراسر انسانی غفلت اور خود سری کی ایک مثال ہے. ایک اور اہم تذکرہ بہت ضروری ہے. اسٹار لائن کمپنی جس نے ٹائٹینک کو بنایا تھا، اس کے اور بھی جہاز تھے، 2 بڑے بحری جہاز، برٹینک اینڈ اولمپک. کہا جاتا ہے کہ ان تینوں میں سے اولمپک بحری جہاز کی حالت بہت سے ٹرپس ہو جانے کے بعد خاصی خستہ تھی، اور شاید اس کی کچھ ٹکریں بھی ہوئی تھیں. اس سفر کے لیے جو کہ ٹائٹینک نے کرنا تھا، یہ افواہ ہے کہ شاید اسے اولمپک سے بدلا گیا تھا، کیونکہ اگر آپ اس جہاز کو جسے ٹائٹینک تسلیم کیا گیا تھا، اس کی روانہ ہونے سے پہلے کی تصاویر دیکھیں تو اس کی سائڈ پہ ایک بہت بڑا برن مارک ہے جو کہ کسی نئے بحری جہاز پہ نہیں ہو سکتا. علاوہ اس کے کچھ عینی شاہدین جو خوش قسمتی سے بچ گئے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے کوئی آئس برگ نہیں دیکھا تھا. ہاں، ایک بڑا دھماکہ سنا تھا جیسے کہ آگ لگنے سے ہوتا ہے. واللہ علم کہ یہ ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوبی یا اس میں بھی انسانی غفلت کا ہاتھ تھا. آپ سے اجازت لیتی ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.